الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق نمبر 8۔ آج کا سبق بڑا دلچسپ ہے، لیکن اس پر آپ کی خاص توجہ درکار ہے، اور یہ سبق ایسا ہے جو آپ کو اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ اس کی پریکٹس ایک بند کمرے میں کریں گے اور اپنے کانوں کو کھلا رکھیں گے اور زبان سے ان الفاظ کو ادا کرتے رہیں گے۔ اس سبق کا نام ہے وزن اور موزون، اور وزن کا تو مطلب ہے the measure، اور موزون کا مطلب ہے the measured، جس چیز کو تول دیا گیا ہے۔ جس طرح ایک ترازو ہوتی ہے، اس کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک طرف آپ باٹ رکھتے ہیں، 1 کلو کا باٹ رکھ دیا، 2 کلو کا رکھ دیا، 5 کلو کا رکھ دیا، 10 کلو کا رکھ دیا، اور دوسری طرف آپ کچھ شکر رکھتے ہیں، سبزی رکھتے ہیں، گوشت رکھتے ہیں، اس کو تولتے ہیں۔ تو ایک طرف وزن ہوتا ہے اور دوسری طرف موزون، اور دونوں چیزیں پھر برابر ہو جاتی ہیں۔ عربی زبان چونکہ ایک مقداری زبان ہے اور کوانٹیٹیو لینگویج ہے، اس میں ہر لفظ کا ایک خاص وزن ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میرا نام ہے خلیل، 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 تو یہ اس کا ایک خاص وزن ہے اور وہ ہے فعیل۔ تو خلیل، اسیر، رحیم، غف، تو یہ رحیم، کریم، خلیل، اسیر، تو یہ ایک خاص وزن ہے، فعیل، 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 خلیل، 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 خلیل۔ تو آپ ذرا محسوس کیجئے، ایک خاص آہنگ ہے، ایک خاص نغمگی ہے، ایک خاص وزن ہے۔ تو پہلی بات ہم نے کیا بتائی؟ عربی زبان میں ہر لفظ کا ایک خاص وزن ہوتا ہے، اور وزن کی جمع ہے اوزان۔ جس طرح آپ اشیاء کو تولنے کے لیے کلو کا باٹ استعمال کرتے ہیں، سیر کا باٹ استعمال کرتے ہیں، پاؤنڈ کا وزن استعمال کرتے ہیں، بالکل اسی طرح عربی زبان میں الفاظ کو تولنے کے لیے کچھ اوزان ہیں، جیسے افعال، افعال، اصحاب، اشعار، احباب، ابواب، افعال، افعال، افعال۔ تو آپ 100 مرتبہ افعال، افعال، افعال کہتے جائیے، اوزان، احباب، انہار، ابحار۔ تو اس طرح ہزاروں لفظ آپ کی زبان پر آتے جائیں گے، لیکن بار بار دہراتے جائیے، افعال، 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 ایک خاص وزن ہے اس کا۔ اسی طرح فعال، 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 عباد، فعال، اسی طرح فعول، فعول، فعول۔ تو یہ اوزان ہوتے ہیں اور اس میں چیزیں تولی جاتی ہیں۔ جیسے ابھی میں نے کہا آپ سے کہ افعال ایک وزن ہے، اور اس وزن پر موزون الفاظ ہیں اوزان، اصحاب، ارباب، اقلام، اشعار، اقلاق، افعال، افعال۔ اسی طرح ایک دوسری مثال لے لیجئے، فعال۔ تو اس وزن پر موضوع الفاظ ہے فعال، 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 کلاب، سیام، ثیاب، قیام، ظلال، حسان، جبال، شداد۔ کلاب، سیاب، ثیاب، قیام، ظلال، حسان، جبال، شداد۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب الفاظ فعال، فعال کے وزن پر ڈھالے گئے ہیں۔ تو آپ کو اس کی بہت زیادہ پریکٹس کرنی پڑے گی۔ اب چلتے ہیں ہم جمع مکسر کی طرف۔ جمع مکسر کے اوزان کے سلسلے میں
ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی اچھی طرح سے مشق ہو جائے۔ یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے کہ جمع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جمع سالم ہے، ایک جمع مکسر ہے۔ جیسے کافر کی جمع کافرون ہے، یہ سالم ہے، اور کفارن یا کفارتن جمع مکسر ہے۔ تو عربی زبان میں جمع مکسر کے کم سے کم 30 اوزان ہیں، بلکہ 30 سے بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو اس کی پہلی مثال ہے افعالن کی۔ افعالن یہ جمع قلت کا وزن ہے، اور یہ 3 سے 10 افراد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے قلم کی جمع ہے اقلامن، اور رب کی جمع ہے ربن کی اربابن، صاحب کی جمع ہے اصحابن۔ اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو الف سے شروع ہوتے ہیں، تو ان میں پھر 2 الف جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے پھر ان پر مد لگا کر آواز کو لمبا کیا جاتا ہے۔ جیسے ادب کی جمع آدابن ہے، اور علم کی جمع آلامن ہے، اور اثر کی جمع آثارن ہے۔ آدابن، آلامن، آثارن، وزن تو ہے افعالن۔ اب ذرا کچھ اور الفاظ اس سانچے میں ڈھل کر کیا بنتے ہیں ذرا دیکھیں گے ہم۔ افق، افقن کی جمع ہے آفاقن، بکرن کی جمع ہے ابکارن، تربن کی جمع ہے اطرابن، دقسن کی جمع ہے ادغاسن، شخصن کی جمع ہے اشخاصن، برن کی جمع ہے ابرارن، ذکرن کی جمع ہے اذکارن، سوقن کی جمع ہے اسواقن، نہرن کی جمع ہے انہارن، اور عملن کی جمع ہے اعمالن۔ اب ذرا پھر اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ آفاقن، ابکارن، اطرابن، ادغاسن، اشخاصن، ابرارن، اذکارن، اسواقن، انہارن، اعمالن۔ اور یہ سب کیا ہیں؟ افعالن، 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 افعالن کا وزن آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح چند اور مثالیں ہم لیتے ہیں۔ شریف کی جمع ہے اشراف، عنق کی جمع ہے اعناق، سبب یعنی ذریعہ یا سیڑھی، اس کی جمع ہے اسباب، وقت کی جمع ہے اوقات، حبر بہت بڑے عالم کو کہتے ہیں احبار، اذن کان کو کہتے ہیں آذان، ثقل بوجھ یا گرانی کو کہتے ہیں اثقال، حزب گروہ کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے احزاب، شعر شاعری، اس کی جمع ہے اشعار، وزر بوجھ کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے اوزار، اور خبر کی جمع ہے اخبار، اصیل شام کے وقت کو کہتے ہیں آصال، اور بصر کا مطلب ہے آنکھ یا بصارت، اس کی جمع ہے ابصار، اور جدس قبر کو یا لاش کے ایک حصے کو کہتے ہیں، اس کی جمع اجداس آتی ہے۔ ذرا اس کے وزن کو دیکھتے ہیں۔ افعالن، 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 اشراف، اعناق، اسباب، اوقات، احبار، آذان، اثقال، احزاب، اشعار، اوزار، اخبار، آصال، ابصار، اجداث۔ اسی طرح کچھ اور الفاظ کی ہم مشق کرتے ہیں۔ حقب، حقب کہتے ہیں لابسین فیہا احقابا، جیسے قرآن میں ہے، ایک لمبی مدت کو، 80 سال کو، زمانے دراز کو دوزخ میں یہ لوگ ایک لمبی مدت تک رہیں گے، احقاب۔ حیٌ کی جمع ہے احیاء، حلم خواب کو کہتے ہیں احلام، اور دبر پیٹھ یا پشت کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے ادبار۔ اب دیکھیے، احقاب، احلام، احیاء، ادبار، یہ سب افعال، افعال، افعال کے وزن پر ڈھالے گئے جمع مکسر ہیں۔
تو یہ پہلا وزن تھا افعال کا. اب ہم ایک اور وزن کی مشق کرتے ہیں جمع مکسر کی. یہ ہے فعیل. فعیل. نخلہ. نخلتن کھجور کے ایک درخت کو کہتے ہیں اور اس کی جمع آتی ہے نخیل. فعیل کے وزن پر. حمار ایک گدھے کو کہتے ہیں حمار. اس کی جمع مکسر آتی ہے حمیر. تو اسی طرح ہم آگے جاتے ہیں. ایک تیسرے وزن کے بارے میں واقفیت حاصل کرتے ہیں اور یہ وزن ہے فعال. ذرا غور سے اس کو ادا کیجئے, سنیے. فی چھوٹی حرکت ہے. فی عال. فے کے نیچے زیر ہے. فی عال. عباد. حبال. عظام. فی عال. حبال. عظام. دیکھیے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے, پھر ایک الف کی بڑی آواز ہے. فعال. عباد. حبال. عظام. عبد کی جمع ہے عباد. اور حبل. حبل معنی رسی, اس کی جمع ہے حبال. عظیم کی جمع ہے عظام. اسی وزن پر ہم کچھ اور الفاظ کی مشق کرتے ہیں. جفن پیالے کو کہتے ہیں, اس کی جمع ہے جفان. بغلۃ خچر کو کہتے ہیں, اس کی جمع ہے بغال. کبیر. کبیر کی جمع ہے کبار. خیمہ. خیمہ کی جمع ہے قیام. جیسے قرآن میں ہے حور مقصورات فی القیام. دیکھیے میں کہہ رہا تھا فعال ایک وزن ہے جمع مکسر کا. جفنتن پیالے کو کہتے ہیں, اس کی جمع ہے جفان. فعال. بغلہ بغلتن خچر کو کہتے ہیں, اس کی جمع ہے بغال. کبیر کی جمع ہے کبار. خیمہ اس کی جمع ہے خیام. جیسے قرآن میں ہے حور مقصورات فی القیام. خیر بھلائی نیکی, اس کی جمع ہے خیار. رقبہ. رقبہ گردن کو کہتے ہیں, اس کی جمع ہے رقاب. سہم تیر کو کہتے ہیں, اس کی جمع ہے سہام. عظم ہڈی کو کہتے ہیں, اس کی جمع ہے عظام. صغیر کی جمع ہے صغار. ریشہ قلم کی نوک کو کہتے ہیں نب کو, اور اس کی جمع ہے ریاش. ظل سائے کو کہتے ہیں, اس کی جمع ہے ظلال. اور قائم کی جمع ہے قیام. اب ذرا ایک مرتبہ پھر ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں, آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے. فعال 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 فعال. جفان بغال کبار خیام خیار. رقاب سہام عظام. صغار ریاش ظلال قیام. اسی طرح ہم کچھ اور مثالوں پر نظر ڈالتے ہیں. دیکھیے ایک لفظ ہے غلیظ. غلیظ اردو زبان میں تو یہ لفظ ایک بالکل مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے, لیکن عربی میں غلیظ کا مطلب ہے مستحکم, مضبوط, گاڑھا. کوئی گاڑھی چیز ہوتی ہے. جیسے میثاق غلیظ کا مطلب ہوتا ہے پختہ عہد, پختہ ایگریمنٹ. غلیظ. اور اس کی جمع ہے غلاظ. فرشتوں کے بارے میں آیا غلاظ شداد. اور رحل راحلہ, تو یہ کجاوے کو بھی کہتے ہیں, سامان سفر کو بھی کہتے ہیں, اس کی جمع ہے رحال. اور دارن گھر کو کہتے ہیں, اس کی جمع ہے دیار. رمحن تیر کو کہتے ہیں, اس کی جمع ہے ریحان. دہن مکھن یا تیل کو کہتے ہیں, اس کی جمع ہے دیہان. اور خفیف کی جمع ہے خفاف. ذرا پھر پڑھ لیتے ہیں. فعال 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 فعال. غلاظ رحال دیار رماح دہان خفاف. تو یہ ایک وزن تھا, یہ ایک وزن تھا. اب آ جائیے کچھ اور مثالوں پر ہم غور کرتے ہیں. بحر کی جمع ہے بحار. کریم کی جمع ہے کرام. جیسے ہم کہتے ہیں علماء کرام.
یا معززین کرام کہتے ہیں۔ شداد کی جمع، شدید کی جمع ہے شداد، جبل پہاڑ کی جمع ہے جبال، اور حسن، حسن یعنی اچھا خوبصورت، اور اس کی جمع ہے حسان، حسان۔ ثوب کپڑے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے ثیاب، اور صوم، صوم کے مطلب روزہ ہے، اس کی جمع آتی ہے صیام۔ اور رہن، رہن کہتے ہیں ضمانت کو، اردو میں رہن کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے ضمانت کے معنی میں، ریحان۔ اور خصم، اردو میں قسم کے معنی تو اور ہیں، لیکن عربی زبان میں جھگڑا کرنے والے کو خصم کہتے ہیں۔ اور کلب کتا ہے، اور کلب کی جمع ہے کلاب۔ پھر ذرا ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ فعال، 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 بحار، کرام، شداد، جبال، حسان، ثیاب، صیام، ریحان، قصام، کلاب، فعال، فعال، فعال۔ اب آ جائیے، جمع مکسر کا ایک اور وزن ہے، اور یہ فعلان کے وزن پر آتا ہے۔ فعلان یعنی لفظ تو ہے، اس کا مادہ 6 حرفی ہے، فے عین لام، 3 حروف ہیں مادے کے، فے عین لام، لیکن جمع میں الف نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، فعلان کے وزن پر یہ جمع آتی ہے۔ جیسے بلد کسی شہر یا ملک یا وطن کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے بلدان۔ راہب کسی تاریک الدنیا فقیر کو، پادری کو کہتے ہیں، رہبانیت پسند آدمی کو، اس کی جمع آتی ہے رہبان۔ شجی بہادر آدمی کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے شجعان۔ ذرا پھر پڑھتے ہیں اس وزن کو۔ فعلان، فعلان، بلدان، رہبان، شجعان، بلدان، رہبان، شجعان۔ اسی طرح اب ہم کچھ اور اسما پر غور کرتے ہیں۔ دیکھیے، راکبن، اس راکب سوار کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے رکبان۔ حمل بکری کے بچے کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے حملان۔ ادیب جو ہے کاٹی ہوئی شاخ کو کہتے ہیں، اور قدبان۔ سریع، سریع تیز جانے والا، سریع، سریع رفتار تیز جو ہے سریع، اور اس کی جمع ہے سرعان۔ عامہ کی جمع ہے عمیان۔ فارس گھوڑ سوار کو کہتے ہیں فارس، اور اس کی جمع ہے فرسان۔ اور ذکر مرد کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے ذکران۔ رکبان، حملان، قدبان، سرعان، عمیان، فرسان، ذکران۔ فعلان، فعلان، فعلان۔ وزن کو دیکھیے، اوزان کو دیکھیے کہ اس پر کس طرح جمع مکسر ڈھالی گئی ہے۔ اب ہم جمع مکسر کی 5ویں قسم پر آتے ہیں، اور یہ وزن ہے فعول، 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 قلوب، شہود، نجوم۔ دیکھیے، میں نے پہلے ہی بتایا تھا آپ کو، عربی زبان چھوٹی آواز اور بڑی آواز کے مجموعے کا نام ہے۔ ہر لفظ کا ایک وزن ہوتا ہے، وہ چھوٹی آواز سے یہ بڑی آوازوں سے بنتا ہے۔ اب یہاں فعول، فو کے فا کے اوپر ایک پیش ہے، ایک حرکت ہے، فو۔ او کے بعد لانگ واول ہے، واو ہے، او لن، فو او لن، فعول، فعول، فعول۔ تو قلوب، شہود، نجوم۔ اسی طرح بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو مضاعف ہوتے ہیں، جیسے فن، فن۔ فن میں اصل میں 2 نون ہے، فن، فن، اور نون کے اوپر تشدید ہے، فن، اور اس کی جمع ہے فنون۔ اسی طرح حد، حد میں بھی جو دال ہے
اس پر تشدید ہے، اور یہ حرف بھی 2 مرتبہ پڑھا جائے گا. حدن میں 2 دال ہیں، حد دن، حد دن. اس کی جمع آتی ہے حدود. غور سے سنیے، فنون نہ کہیے، حدود نہ کہیے، بلکہ فنون فا کے اوپر پیش ہے، اور حدود کی ہا پر بھی پیش ہے. حدود نہ کہیے، حدود. فعول 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 فنون حدود. اسی طرح چند ہم الفاظ کا جائزہ لیتے ہیں. خضر، خضر کا مطلب ہے پردہ. اس کی جمع آتی ہے قدور. جند، سپاہی کو کہتے ہیں جنود. نجم، ستارے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے نجوم. شہم، چربی کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے شہوم. بیت، گھر کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے بیوت. اور حد کی جمع بتا چکا ہوں، حدود. قرن، صدی یا سین کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے قرون. ذنب، گناہ کو کہتے ہیں ذنوب. سقف، چھت کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے سقوف. راقد، سونے والے کو کہتے ہیں راقد، اس کی جمع آتی ہے رقود. وجہ، چہرے کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع آتی ہے وجوہ. الف، 1000 کو کہتے ہیں الف، اس کی جمع آتی ہے الوف. اب وزن کیا ہے جمع مکسر کا؟ فعول 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 فعول. خدور جنود نجوم شحوم بیوت. حدود قرون ذنوب سقوف رقود وجوہ الوف. کچھ اور مثالوں پر ہم غور کرتے ہیں. ذکر، مرد، اس کی جمع ذکران بھی آتی ہے اور ذکور بھی آتی ہے. راس، سر کو کہتے ہیں، چوٹی کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے رؤوس، رؤوس. اور رجم، رجم کہتے ہیں پتھر مارنے کو، اور اس کی جمع آتی ہے رجوم. جنب، پہلو، یہ کنارے کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے جنوب. ذکور رؤوس رجوم جنوب فعول 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 فعول. کچھ اور الفاظ کا جائزہ لیتے ہیں. دیکھیے ہم کر کیا رہے ہیں، ہم آپ کو کئی چیزیں سکھا رہے ہیں. ایک تو ہم آپ کو نئے نئے الفاظ دے رہے ہیں، ووکیبلری دے رہے ہیں. آپ کتاب سے رجوع کیجئے، جو مشقیں ہیں اس کو پر کیجئے، خالی جو جگہ ہے اس کو پر کیجئے، فل ان دی بلینکس، اور نئے الفاظ کو یاد کیجئے، اور ان کی واحد بھی یاد کیجئے، جمع بھی یاد کیجئے، اور وزن پر آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے. یہ فعول کا وزن ہے. حرف، حرف کنارے کو بھی کہتے ہیں، اور اے بی سی ڈی، الف با تا ثا، ان کو بھی حرف کہتے ہیں. اس کی جمع ہے حروف. حروف نہ کہیے، حروف، ہا کے اوپر پیش ہے. حروف، فعول فعول فعول. جیب، عربی زبان میں، اردو میں یہ جو اس کو جیب کہتے ہیں، یہ جو حصہ نظر آ رہا ہے یہ جو ہے اس کو جیب کہتے ہیں، لیکن عربی میں جیب گریبان کو کہتے ہیں، سینے کو کہتے ہیں. اس کی جمع ہے جیوب. اور اجر کی جمع ہے اجور. امر کی جمع ہے امور. امور نہ کہیے، امور. زید کی جمع ہے تیل، زیوت. نظر کی جمع ہے نذور. جز کی جمع ہے جذوع. فن کی جمع ہے فنون. شیخ کی جمع ہے شیوخ. اور نفس کی جمع ہے نفوس. ملک بادشاہ ہے، اور اس کی جمع ہے ملوک. اب دیکھیے پھر پڑھتے ہیں. فعول 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 فعول. حروف جیوب اجور امور زیوت نذور جزوء فنون شیوخ. نفس کی جمع نفوس ملوک.
اب آ جائیے، ایک ذرا مشکل جمع ہے، اس پر خاص آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اردو جاننے والوں کے لیے عربی زبان بہت آسان ہے، اس لیے کہ آپ کی اردو اچھی ہوگی تو عربی اچھی ہو جائے گی، اور عربی اچھی ہے تو آپ کی اردو اچھی ہو جائے گی۔ بے شمار الفاظ عربی زبان کے اردو زبان میں موجود ہیں، لیکن جس کی مادری زبان انگریزی ہے یا فرینچ ہے یا جرمن ہے، اس کے لیے عربی سیکھنا بہت مشکل ہے۔ لیکن جن کی مادری زبان فارسی ہے یا اردو ہے، جن زبانوں کے اندر عربی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ پایا جاتا ہے، ان کے لیے بہت آسان ہے۔ اگلی جمع مکسر ہے فعلتن۔ فعلتن، دیکھیے فعلتن، فعلتن، 3 حرکتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہیں، بڑا نہیں کرنا ہے اس کو۔ فعلتن، سحرتن، سحرتن، فجرتن، کفرتن، فجرتن، سحرتن، کفرتن۔ ساحر، جادوگر، اس کی جمع ہے سحرتن۔ فاجر، بد کردار آدمی، اس کی جمع ہے فجرتن۔ کافر، انکار کرنے والا، اس کی جمع ہے کفرتن۔ چلیے اب ہم کچھ اور الفاظ کا جائزہ لیتے ہیں۔ سافرن، سافر لکھنے والے کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے سفارتن۔ خازن، خزانچی، نگہبان، داروغہ، اس کی جمع آتی ہے خزانتن۔ حافظ، پوتے کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع جو ہے حفدتن۔ کاتب، لکھنے والے کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے کتبتن۔ طالب، طالب علم کو کہتے ہیں طلبتن۔ حافظ، محافظ یا نگران کو کہتے ہیں حفظتن۔ بارن، را پر تشدید ہے، بارن، نیک اور متقی آدمی کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے بررتن۔ ظالم کی جمع ہے ظلمتن۔ وزن کیا ہے؟ فعلتن، فعلتن، سفرتن، خزنتن، حفدتن، کتبتن، طلبتن، حفظتن، بررتن، ظلمتن، کفرتن، فجرتن۔ تو یہ وزن اچھی طرح یاد کر لیجیے۔ طالب کی جمع ہے، دیکھیے لوگ لکھتے ہیں طلبہ، اردو میں طلبہ کہتے ہیں، طلبہ نہیں، طلبتن، طلبتن، طلبہ، طلبہ نہیں ہے، طلبہ۔ طالب کی جمع ہے طلبتن۔ حفظتن، قرآن میں بھی ہے خزنتن۔ اب ہم ایک اور مشکل وزن کا ذکر کرتے ہیں، یہ بھی جمع مکسر اسم کا وزن ہے، اور یہ وزن ہے افعلتن۔ افعلتن، 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 افعلتن۔ پھر دیکھیے افعلتن، درمیان میں 2 چھوٹی آوازیں، پہلے اف ہے اور آخر میں تن ہے، درمیان میں کیا ہے؟ افعلتن، افعلتن۔ السنتن، لسان، لسان، غور سے سنیے، لسان نہ کہیے، یہاں اردو میں اکثر لوگ لسان کہتے ہیں، لسانی اختلافات، لسانی تعصبات، لسان غلط ہے، لسان، لام کے نیچے زیر ہے، لسان، اس کی جمع ہے السنتن۔ الہ، الہن، اس کی جمع مکسر ہے آلہتن۔ وادی تو آپ جانتے ہیں، اس کی جمع ہے اودیتن۔ ذرا غور فرمائیے، افعلتن، 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 السنتن، آلہتن، اودیتن، السنتن، آلہتن، اودیتن۔ چلیے کچھ اور ہم پریکٹس کرتے ہیں یہاں۔ سلاحن، سلاحن کی جمع ہے اسلحتن، افعلتن، افعلتن۔ جب بعض لفظ عربی میں ایسے ہوتے ہیں
جو مشدد ہوتے ہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جیسے حقن ہے، 2 اس میں قاف ہے، حدن میں 2 دال ہیں، ربن میں 2 بے ہیں، فرن میں 2 را ہیں، تو فنن میں 2 نون ہیں اور اس پر تشدید ہوتی ہے۔ اب اسی وزن پر افعلتن کے وزن پر ہلال کی جمع آتی ہے اہلتن، حبیب کی جمع آتی ہے احبتن، اور اکنتن، امام کی جمع آتی ہے ائمتن، شدید کی جمع آتی ہے اشدتن، عزیز کی جمع آتی ہے اعزتن۔ اہلتن، احبتن، اکنتن، ائمتن، اشدتن، اعزتن، اصل میں یہ ہے افعلتن، افعلتن، افعلتن کا وزن، افعلتن، اسلحتن، السنتن۔ وعاء کا مطلب ہے برتن، اس کی جمع آتی ہے اوعیتن۔ فؤاد، دل کو، باطن کو، سینے کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے افئدتن۔ ذرا غور فرمائیے، بہت سارے لوگ فؤاد، فؤاد میں واو کے اوپر حمزہ ہے، اس کو فواد کہتے ہیں، فؤاد ہے، فؤاد، فے کے اوپر پیش ہے، واو کے اوپر حمزہ ہے، فواد نہ پڑھیے، فؤاد پڑھیے، فؤاد۔ اس کی جمع کیا ہے افئدتن۔ جناح، پر کو، بازو کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے اجنحتن۔ حذاء، جوتوں کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے احذیتن۔ طعام، کھانے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے اطعمتن۔ شحیح، بخیل آدمی کو کہتے ہیں اور اس کی جمع آتی ہے اشحتن۔ اور کھینان یا کھنہ، غلاف یا پردے کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے اکنتن۔ سلاح، اس ہتھیار کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے اسلحتن۔ اور متاع کی جمع امتعتن، سامان۔ عمود کی جمع ہے آمیدتن، رغیف روٹی کو کہہ دیتے ہیں ارغفتن۔ ہلال، نئے چاند کو کہتے ہیں اہلتن۔ جنین، پیٹ کے اندر کے بچے کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے اجنتن۔ امام، سردار یا لیڈر کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے ائمتن۔ ذرا پھر پریکٹس کرتے ہیں۔ افعلتن، 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 اوعیتن، افئدتن، اجنحتن، احذیتن، اطعمتن، اشحتن، اکنتن، اسلحتن، امتعتن، عامدتن، ارغفتن، اہلتن۔ ایک اور وزن جمع مکسر کا ہے اور یہ فعل کا وزن ہے، فعلن، بہت کم استعمال ہوتا ہے، فعلن۔ راکعن، راکعن کا مطلب ہے رکوع کرنے والا، اس کی جمع آتی ہے رکعن۔ راکعون بھی آتی ہے اور رکعن۔ اور غازی، مجاہد کو کہتے ہیں اور اس کی جمع آتی ہے غزن، غازن، غزن۔ اور شارع، شین الف رے عین، شارعن، شارعن، یہ شریعت بنانے والے کے لیے بھی لفظ آتا ہے اور مچھلی کے لیے، اوپر کی جو مچھلی ہوتی ہے اس کو بھی شارعن کہتے ہیں اور اس کی جمع شرعن آ رہی ہے۔ چلیے اس پر ذرا ہم کچھ اور الفاظ کا جائزہ لیتے ہیں۔ قملتن، 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 تو اس کی جمع آتی ہے قملن۔ اور کانس، کنسن، کنس، الجوار الکنس۔ ساجد کی جمع آتی ہے سجد اور نائم کی جمع نوم آتی ہے۔ جائع یعنی بھوکا، جائعن، جائعن، اور اس کی جمع آتی ہے جوعن۔ اب ہمیں ایک اور وزن کی جانب آگے بڑھتے ہیں، یہ بھی جمع قلت کا وزن ہے، 3 سے 10 کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا وزن ہے فعلتن۔ جیسے فتن، نوجوان کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے فتیتن۔ جیسے آپ نے سورۃ الکہف میں پڑھا ہوگا انہم فتیتن آمنوا بربہم، یہ کچھ نوجوان تھے جو غار میں چھپنے والے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں غلام کی جمع ہے غلمتن، غلام، غلام۔
لڑکے کو بھی کہتے ہیں غلام، اور عموماً یہ جو بچہ نیا نیا بالغ ہوا ہے، 14 سال کا بچہ یا ہونے والا ہے، اس کو غلام کہتے ہیں۔ ایک اور وزن ہے جمع مکسر اسما کا، اور یہ غیر منصرف وزن ہے، اس پر تنوین نہیں آتی، اس کی آخر میں صرف ایک پیش آتا ہے، افعلاء، افعلاء۔ اور قرآن مجید میں جب آپ تجوید کا لحاظ کریں گے تو آپ کو معلوم ہے الف کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو اس کی 6 حرکتیں ہوتی ہیں، اسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، تو افعلاء۔ غنی کی جمع ہے اغنیاء، نبی کی جمع ہے انبیاء، شقی بدبخت آدمی، بدقسمت آدمی، شقی، اس کی جمع ہے اشقیاء، افعلاء، 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 اغنیاء، انبیاء، اشقیاء۔ چلیے کچھ اور الفاظ کی ہم پریکٹس کرتے ہیں اس وزن پر، اور یہ غیر منصرف ہے، اس کی آخر میں تنوین نہیں آتی، صرف ایک پیش آتا ہے۔ دعی کی جمع ہے لے پالک لڑکا، متنبہ لڑکا، متبنہ لڑکا، لے پالک لڑکا، متبنہ لڑکا، اس کی جمع آتی ہے ادعیاء، قریب کی جمع ہے اقرباء، صدیق دوست، اس کی جمع ہے اصدقاء، ولی کی جمع ہے اولیاء، شدید کی جمع ہے اشداء، صفی کی جمع ہے اصفیاء، تقی کی جمع ہے پرہیزگار آدمی، اتقیاء، قوی کی جمع ہے اقویاء، حبیب کی جمع ہے احباء، خلیل کی جمع ہے اخلاء۔ تو وزن کیا ہے؟ افعلاء، 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 اولیاء، اقرباء، اصدقاء، اولیاء، اشداء، اصفیاء، اقویاء، اتقیاء۔ ذرا اس کا خیال رکھیے اور اپنی زبان کو اور اپنے کانوں کو ان اوزان سے مانوس کیجیے۔ اسی طرح بعض اسما کی جمع مکسر فعلاء کے وزن پر آتی ہے، فعلاء، یہ بھی غیر منصرف ہے، اس کے آخر میں بھی حمزہ ہے، الف کے بعد حمزہ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ غیر منصرف ہے، اس پر تنوین نہیں آئے گی، 2 پیش نہیں آئیں گے، صرف 1 پیش آئے گا، اور الف کے بعد چونکہ حمزہ ہے اس کو بھی کھینچ کر 6 حرکتوں کے ساتھ پڑھا جائے گا، فو ا لا او۔ ادھر دیکھیے، فو کی 1 حرکت ہے، عین کی 1 حرکت ہے، لام کی 6 حرکتیں ہیں، اور حمزہ کی 1 حرکت، فو ا لا او، فعلاء۔ جیسے شاعر کی جمع ہے شعراء، عالم کی جمع ہے علماء، فقیر کی جمع ہے فقراء۔ اب میرے ساتھ پڑھتے جائیے، فعلاء، شعراء، علماء، فقراء۔ اردو والے یہ عین کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں، شعراء کہہ دیتے ہیں، علماء کہہ دیتے ہیں، فقراء کہہ دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جو ماہر ہوگا اردو زبان کا وہ ایسی غلطی کبھی نہیں کرے گا۔ شعراء، علماء، فقراء، فعلاء۔ اس کا خاص خیال رکھیے، اگر آپ کا اردو تلفظ اچھا ہوگا آپ قرآن بھی صحیح پڑھ سکیں گے اور اردو بھی صحیح بول سکیں گے۔ تو عربی الفاظ کے صحیح تلفظ کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے، اور کیسے درست کر سکتے ہیں
کمرہ بند کر لیجئے، دروازہ لاک کر لیجئے اور زور سے پریکٹس کیجئے چلا چلا کر. جو بات زبان سے نکل رہی ہے، جو آوازیں آپ کے منہ سے نکل رہی ہیں، وہ آپ کے کانوں میں بھی جاری ہیں. اپنی زبان کو اور اپنے کانوں کو مانوس کیجئے اس وزن سے، اس ردم سے. رحیم کی جمع رحماء، خلیفہ کی جمع خلفاء، ضعیف کی جمع ضعفاء، احمق کی جمع حمقاء، شفیع کی جمع شفعاء، حکیم دانا اس کی جمع حکماء، شجیع کی جمع شجعاء، حنیف کی جمع حنفاء، خلیط کی جمع خلطاء، غریب کی جمع غرباء، شہید کی جمع شہداء، قرین ساتھی اس کی جمع قرناء، جبان بزدل اس کی جمع جبناء، سفیر کی جمع سفراء، وزیر کی جمع وزراء، امیر کی جمع امراء، امین کی جمع امناء، وکیل کی جگہ وکیل کی جمع وکلاء. دیکھیے اردو زبان میں وکلا کہہ دیتے ہیں، عربی میں وکلا نہیں کہتے، وکلاء وکلاء. شریف کی جمع شرفاء شرفاء، عاقل کی جمع عقلاء، کریم کی جمع کرماء، وارث کی جمع اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے ورثاء 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 کرماء. تو اب پھر ہم پڑھتے ہیں فعلاء فعلاء فعلاء، وزراء امراء امناء، وکلاء شرفاء عقلاء کرماء ورثاء. تو یہ تھے کچھ اوزان جمع مکسر کے. اب ہم ایک اور وزن کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور یہ وزن ہے فعلن. فعلن دیکھیے پہلے حرف پر بھی پیش، دوسرے پہ بھی پیش. فعلن. طریق کی جمع ہے طرقن طرقن. خشبہ تختے کو کہتے ہیں، لکڑی کے تختے کو، اس کی جمع ہے خشبن خشبن. اسی طرح کچھ اور الفاظ کی طرف ہم نگاہ ڈالتے ہیں. سفینتن کشتی، اس کی جمع ہے سفنن. نصاب جھنڈے کو کہتے ہیں نصبن. شغل کام یا مصروفیت کو کہتے ہیں شغلن. اسد شیر کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے اسدن. دسار کیل کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے دسرن. خوشا قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. خشب کی جمع ہے خشبن. کتاب کی جمع ہے کتبن کتبن. صحیفتن کی جمع ہے صحفن. فراش کی جمع ہے فرشن. سقف چھت، اس کی جمع ہے سقفن. رسول کی جمع ہے رسولن. خمار اوڑھنی یا چادر کو کہتے ہیں خمرن، اس کی جمع ہے. جدار دیوار کو کہتے ہیں جدرن. اور زبور، زبور کی جمع ہے زبورن. اب ذرا دوبارہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں. فعلن 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 فعلن. سفنن نصبن شغلن اسدن. دسار کی جمع ہے دسرن. خشبن کتبن کتبن. صحفن فرشن سقفن رسلن خمرن جدرن زبرن. تو یہ چند مثالیں آپ کے سامنے یہاں رکھی گئی. جمع مکسر کے سلسلے میں ہم یہ بتا چکے ہیں اس کے 30 سے زیادہ اوزان آتے ہیں.
اور اردو زبان والوں کے لیے سہولت یہ ہے، ان میں سے بہت سارے اوزان اور بہت سارے الفاظ اردو زبان میں مستعمل ہیں اور لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ اب آ جائیے، ایک وزن ہے فعلن، فعلن، جیسے یہ سورت ہے، سورتن، سورت، اس کی جمع آتی ہے سور، سور، اور ایک سین سے سورت ہوتی ہے جو قرآن کی جیسے صورتیں ہیں، اس کی جمع بھی سور آتی ہے، وہ سین سے سور ہے یا صاد سے سور ہے۔ امتن، امتن کی جمع آتی ہے امم۔ فعلن، ذرا اس لفظ کی ہم مشق کرتے ہیں، فعلن، 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 سورن۔ اسی طرح رتبہ، تازہ کھجور کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے رتب۔ زلفتن کا مطلب ہے رات کا حصہ یا قربت، اس کی جمع آتی ہے زلف، اور زلال کی جمع زلل آتی ہے، سنت کی جمع سننن آتی ہے، اور شعبت، شعبتن، اردو میں بھی شعبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، شعب، اور زمرہ، گروہ، جماعت، ٹولی، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ کس زمرے میں ہے، اس کی جمع آتی ہے زمر، مختلف گروہ، کئی گروہ، اور قرآن مجید کی ایک سورت ہے اس کا نام بھی زمر ہے۔ غرفہ، کمرے کو کہتے ہیں، غرفتن، کمرہ، اس کی جمع ہے غرف، اور عقدہ، عقدہ کہتے ہیں گرہ یا گانٹھ کو، عقدہ، اور اس کی جمع ہے عقد، جیسے آپ سورۃ الفلق میں پڑھتے ہیں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ ظلمتن کی جمع ہے ظلم، اور سرتن، تھیلی یا بٹوے کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع آتی ہے سرر۔ فعل، 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 فعلن، 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 یہ وزن ہے اس کا۔ رتبن، زلفن، ظللن، اور سنن، شعبن، زمرن، غرفن، عقدن، اور ظلم، سررن۔ ایک اور جمع مکسر ہے جو فعا کے وزن پر آتی ہے، فعا، جیسے عربی زبان میں لحیتن کی، لحیہ، لحیہ کہتے ہیں داڑھی کو، اور اس کی جمع ہے لحا، لحا۔ قریہ، بستی کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے قرا۔ لحا اور قرا۔ چلیے دو اور لفظ اس سلسلے میں دیکھتے ہیں۔ قوت کی جمع ہے قوا، اور حلیہ، حلیہ زیور کو کہتے ہیں، اس کی جمع حلا یا حلا آتی ہے۔ ایک اور وزن جمع مکسر کا ہے فعلا، فعلا، جیسے مریض کی جمع ہے مرضا، قتیل، مقتول کی جمع ہے قتلا، اسیر کی جمع ہے اسرا، میت کی جمع ہے موتا، اور سری کی جمع ہے سرعا، سرعا۔ چند اور مثالیں ہم دیکھتے ہیں جمع مکسر کی۔ ایک وزن ہے فعالن، فعالن، جیسے شرارہ، شرارہ کی جمع ہے شرارن، شرارتن کی جمع ہے شرارن، عمودن کی جمع ہے عمدن، عمد، جیسے قرآن میں ہے فی عمد ممددہ، عمد کا مطلب ہے ستون، فی عمد ممددہ، فی عمد ممددہ۔ اسی طرح قطرہ، گرد و غبار، تاریکوں کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے قطر۔ اور نملتن، نملہ ایک چونٹی کو کہتے ہیں، اور چونٹیاں بہت زیادہ ہوں ان کو نمل کہتے ہیں، قرآن میں سورۃ النمل ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اور حرسیٌ، چوکیدار کو کہتے ہیں، اس کی جمع حرس آتی ہے۔ اور طبقتن کا مطلب ہے گروہ، اس کی جمع آتی ہے طبق، طبق۔ اچھا جی، ایک اور جمع ہے جو فعل کے وزن پہ آتی ہے۔ دیکھیے فا کے نیچے زیر ہے، فعلن، فعلن، جیسے قصتن کی جمع ہے قصصن، قصصن۔ بیعتن، گرجا یا چرچ کو کہتے ہیں، اس کی جمع بیعن،
یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ شیعتن گروہ، اس کی جمع ہے شیعن۔ قطعتن ٹکڑے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے قطعن، قطعن۔ چند اور الفاظ پر ہم غور کرتے ہیں۔ عصمتن، عصمت ناموس، آبرو، عزت کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے عصم۔ حجتن ایک سال کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے حجج۔ اور میلتن وقت کو کہتے ہیں میل۔ اور لبدتن بھیڑ یا ہجوم کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے لبد۔ حیلہ بہانہ اردو میں بہت مشہور ہے، حیلتن، اس کی جمع آتی ہے فعل کے وزن پر حیل۔ اور نوا، نوات کہتے ہیں گٹھلی کو، اس کی جمع نوا آتی۔ اور اسی سے وہ مشہور عالم دین امام نووی کا نام ہے، فلسطین میں ایک گاؤں ہے اور اس کا نام ہے نوا۔ نوا گٹھلی کو کہتے ہیں، گٹھلیوں کو، نواتن کی جمع ہے نوا، اور وہاں کے رہنے والے کو نووی کہتے ہیں، امام نووی، بہت بڑے عالم دین جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی۔ تو فعلن کی جو جمع ہے وہ ہے فعلن، فعلن، عصمن، حججن، میلن، لبدن، حیلن، یہ بھی جمع مکسر کا ایک وزن ہے۔ اب آ جائیے الف نون کے اضافے کے ساتھ ایک صورت، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں فعلان، وہاں فا کے اوپر پیش تھا، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں فا کے نیچے زیر ہے، فعلان۔ اور اس جمع میں کیا کرتے ہیں، الف نون کا اضافہ کر دیتے ہیں، پہلے حرف کو زیر دیتے ہیں۔ جیسے مچھلی کو عربی زبان میں حوت کہتے ہیں، حوت کی جمع ہے حیتان۔ غلام لڑکے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے غلمان، غلمان۔ اسی طرح پڑوسی کو جار کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے جیران، غلمان جیران، غلمان جیران، فعلان، فعلان۔ ذرا غور سے دیکھتے جائیے، چند اور مثالوں پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ سبیون نابالغ لڑکے کو کہتے ہیں، سبیون، صبیون، اور اس کی جمع آتی ہے سبیان، صبیون، صبیان۔ سنون ایک جڑ سے دو شاخ والا درخت، سنون، اور اس کی جمع آتی ہے سنوان۔ اخن بھائی کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے اخوان۔ بہت سارے لوگ اخوان کو اخوان کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، اخوان۔ اخن کی جمع ہے اخوان، اور فتن کی جمع ہے فتیان۔ غزال عربی زبان میں ہرن کے بچے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے غزلان۔ اور غراب کوے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے غربان۔ تاج تو ہر ایک جانتا ہے، شاہی ٹوپی کو تاج کہتے ہیں، جو بادشاہوں کے سر پر یا ملکاؤں کے سر پر ہوتا ہے تاج، اس کی جمع ہے تیجان، تیجان۔ نار آگ کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے نیران۔ خروف لیم کو کہتے ہیں، یعنی بھیڑ کو، اس کی جمع ہے خرفان۔ فعلان، 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 فے کے نیچے زیر ہے، فعلان، فعلان، الف نون زیادہ ہے اس میں۔ اور سبیان، سنوان، غربان، تیجان، خرفان، اخوان، فتیان، غزلان، نیران۔ تو اس کی آپ کو، جیسے کہ پہلے میں کہہ چکا ہوں، بند کمرے میں مشق کرنی پڑے گی، زبان چلانا پڑے گا آپ کو، اور کانوں کو متوجہ رکھنا پڑے گا۔ جب تک آپ کے کان آپ کے ہونٹوں کی اور آپ کے منہ کی آوازوں سے مانوس نہیں ہوں گے، آپ ان اوزان پر پوری طرح عبور حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ سبق ہے تو آسان، لیکن نئے آدمی کے لیے مشکل ہے، اردو والے کے لیے بالکل آسان ہے، بشرطے کہ آدمی توجہ کرے، محنت کرے اور بار بار زبان سے ادا کرے۔
اب اگلا وزن ہے فعالن، 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 اور کیجئے پہلے کلمے پر پیش ہے فو، دوسرے کلمے کو مشدد کیا گیا ہے، اس پر تشدید لگائی گئی، فعالن، فعالن۔ جیسے کافر کی جمع ہے کفارن، کسان زارع کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے زراعن، عامل کام کرنے والا ہے اور اس کی جمع ہے عمالن، عمالن۔ صانع کاریگر کو کہتے ہیں صناعن، طالب علم ہے، اس کی جمع ہے طلابن، حاکم کی جمع ہے حکامن، اور ساکن کی جمع ہے سکامن، اور صائم کی جمع ہے صوامن، زائر کی جمع ہے زوارن، نائم کی جمع ہے نوامن، خادم کی جمع ہے خدامن، خدام۔ سودا کے جو بالیں پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے، تو خدام، خادم کی جمع خدام۔ تو ذرا فعالن، فعالن، فعالن اس کی مشق کرتے ہیں، فعالن، فعالن، کفارن، کفارن، صناعن، طلابن، حکامن، صوامن، سکانن، خدامن، زوارن، نوامن۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک اور جمع مکسر کا وزن ہے فعاللتن، فعاللتن۔ ذرا دیکھیے، فعاللتن، 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 فعاللتن۔ جیسے اساتذتن، تلامذتن، ملائکتن، تلامذتن، اساتذتن، ملائکتن۔ استاذ کی جمع ہے اساتذہ، تلمیذ شاگرد کو کہتے ہیں تلامذہ، ملک کی جمع ہے فرشتے ملائکتن۔ فعاللتن، اساتذتن، تلامذتن، ملائکتن، ملائکتن۔ چلیے ایک اور وزن افعل ہے، یہ جمع قلت کا وزن ہے، 3 سے 10 کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہت کم۔ رجلن، پاؤں کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے ارجل، قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے ارجلکم۔ نفس، نفس کی جمع ہے انفس، اور بحر کی جمع ہے ابحر۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ بحر کی جمع بحور بھی آتی ہے، ابحر بھی آتی ہے، بہار بھی آتی ہے۔ دیکھیے، لیکن سمندروں کے لیے بہار کا لفظ اور ابحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے پانی کی، اور شاعری کی جو بحریں ہوتی ہیں اس کی جمع کے لیے بحور کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ اسی وزن پر کچھ اور مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ عین، عین آنکھ کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے آیونن۔ شہر، مہینے کو کہتے ہیں اشہرن۔ نہر، جانتے ہیں آپ نہر، انہار بھی جمع آتی ہے اور انہر میں بھی آتی ہے۔ اور عددن، بازو کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع آتی ہے اعددن۔ اب ایک اور جمع مکسر کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور اس کا وزن فواعلو ہے، فواعلو۔ ذرا غور فرمائیے، ایک تو اس پر تنوین نہیں آتی، یہ غیر منصرف ہے۔ دوسری بات نوٹ کیجئے، یہاں فا کے بعد واو کا اضافہ کیا گیا ہے۔ دیکھیے عربی بھی عجیب زبان ہے، جب جمع میں واو کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور آپ یہاں سوال کر سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، تو اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ اہل زبان اسی طرح کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ زبان میں آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ کیوں کرتے ہیں، آپ انگریزوں سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ پی یو ٹی پٹ کیوں ہوتا ہے، پی یو ٹی پٹ کیوں نہیں ہے۔ جب بی یو ٹی بٹ ہے تو پی یو ٹی پٹ کیوں نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے۔ پی یو ٹی پٹ ہوتا ہے، پٹ نہیں ہوتا، اور بی یو ٹی بٹ ہوتا ہے، بٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے بھائی، اہل زبان اسی طرح کہتے ہیں۔
تو دنیا کی کوئی زبان ہو، چاہے وہ انگریزی ہو، اردو ہو، عربی ہو، پنجابی ہو، پشتو ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، کشمیری ہو، دنیا کی کوئی زبان ہو، اہل زبان نے جو کہہ دیا وہ مستند ہے۔ اس لیے میر تقی میر کو کہنا پڑا مستند ہے میرا فرمایا ہوا، میں جو کہوں وہ صحیح ہے، میرا محاورہ ہے، یہ ہماری زبان ہے پیارے، یہ ہماری زبان ہے پیارے۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ تو اب یہ جو داغ دہلوی کا تن تنا اور دبدبا ہے، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ اہل زبان ہے۔ تو عربی بھی عربوں کے لہجے میں، عربی جیسے عربی بولتے ہیں اسی طرح آپ کو بولنا پڑے گا، پنجابی بالکل اسی طرح بولنی پڑے گی جس طرح اہل زبان بولتے ہیں، پشتو اسی طرح آپ کو بولنی پڑے گی جس طرح پشتو اہل زبان بولتے ہیں۔ ہر زبان والے اہل زبان ہوتے ہیں اور وہ زبان ان کے قواعد کے مطابق بولی جائے گی اور لکھی جائے گی، باہر والا آ کر اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بعد آگے چلیے، فواعل، کاعب، کاعب نوجوان لڑکی کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے کواعب، جیسے قرآن میں وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا۔ کوکب، کوکب ستارے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے کواکب، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں ہے کواکب، کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازی کر کھلا۔ کافرتن، کافرتن کی جمع ہے کوافر، کوافر، کافرات بھی آتی ہیں اور کوافر بھی آتی ہے، کوافر، کواعب، کواکب، کوافر۔ اور نوٹ فرمائیے غیر منصرف ہے، اس کی آخر میں صرف ایک پیش ہے اور درمیان میں واو کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ چند اور الفاظ کی ہم مشق کرتے ہیں، جوہر کی جمع ہے جواہر، خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں خواتیم، فاکہتن کی جمع ہے فواکہن، راکد ٹھہرے ہوئے ساکن کو کہتے ہیں رواکد، فاحشتن بے حیائی کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے فواحش، قاعدہ نیو اور بنیاد کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے قواعد، جواہر، خواتیم، فواکہ، رواکد، فواحش، قواعد، کواکب، کواکب، جواہر۔ یہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو کا اضافہ کیا گیا ہے، غیر منصرف ہے اور آخر میں صرف اس کے ایک پیش ہے۔ چلیے 4 لفظ ہم اور دیکھ لیتے ہیں۔ عامل کی جمع عوامل، شاہد کی جمع شواہد، راسیہ پہاڑ، پہاڑ کو کہتے ہیں رواسی، ناسیہ پیشانی کو کہتے ہیں اور اس کی جمع آتی ہے نواسی، عوامل، شواہد، رواسی، نواسی۔ یوخذ بالنواسی والاقدام، سورۃ الرحمن میں آیا ہے نواسی، پیشانیاں، پیشانیوں کے بل ان کو کھینچا جائے گا، اور اقدام پیڑوں میں پیروں کے اندر بیڑیاں ڈال کر، پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈال کر اور ان کی پیشانی کے بال پکڑ کر، سر کے بال پکڑ کر کھینچا جائے گا۔ تو یہ وزن ہے فواعل، فواعل کا وزن ہے فواعل، واو زیادہ ہے، عوامل، شواہد، رواسی، نواسی۔ اب ایک اور ہم وزن ہے، یہ وزن ہے فعائل، فعائل۔ غور فرمائیے یہاں واو کے بجائے حمزہ زائد ہے، جمع میں حمزہ آ رہی ہے، یہ بھی غیر منصرف ہے، اس پر بھی تنوین نہیں، اور درمیان میں جمع کے اندر جیسے اریکہ تو کہتے ہیں آراستہ چیز، اس کی جمع ہے آرائک، علی الارائک ینظرون۔ خبیثۃ ناپاک چیز کو کہتی ہیں، اس کی جمع ہے خبائث، ناپاک عورتوں کو خبیثہ، خبیثات، خبائث۔
آپ باتھ روم میں جانے سے پہلے دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں مرد جنات سے اور خواتین جنات سے، خبث والخبائث۔ ذرا ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ کیا بتایا تھا ہم نے؟ یاد ہے آپ کو؟ درمیان میں حمزہ آتا ہے، ان کی حمزہ آتا ہے۔ صحیفتن کی جمع ہے صحائف، حلیلتن حلائل، خزانتن خزائن، سریرتن سرائر، ربیبتن ربائب، رسالتن رسائل، خزینتن خزائن، بصیرتن بصائر، خلیفتن خلائف، طریقتن طرائق۔ صحائف صحائف، حلائل خزائن، سرائر ربائب، رسائل خزائن، بصائر خلائف، طرائق۔ تو یہ ذرا غور فرمائیے، آپ غور فرمائیے کہ ان سب کے آخر میں صرف ایک پیش ہے اور درمیان میں حمزہ کا استعمال ہوا ہے۔ اس کی پریکٹس کیجئے اور اس کی وزن کو معلوم کیجئے۔ رسالتن، رسائل، صحائف، حلائل، خزائن۔ چلیے ہم اب آگے بڑھتے ہیں چند اور مثالوں کی طرف۔ قبیلہ، قبیلے کی جمع ہے قبائل، اور کبیرتن کی جمع ہے کبائر، صغیرتن کی جمع ہے صغائر، مدینتن کی جمع ہے مدائن، عقیدتن کی جمع ہے عقائد، قلادہ گردن کے پٹے کو کہتے ہیں قلائد۔ دیکھیے حمزہ درمیان میں ہے جمع کے اندر اور آخر میں ایک پیش ہے۔ قبائل، کبائر، صغائر، مدائن، عقائد، قلائد۔ قبائل، کبائر، صغائر، مدائن، عقائد، قلائد۔ اچھا اب ذرا اور آگے بڑھتے ہیں۔ ایک وزن ہے جمع مکسر کا افاعیل۔ دیکھیے افاعیل، 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 افاعیل۔ جیسے اسطورتن، اسطورتن کہانی، قصہ، داستان، اور اس کی جمع ہے اساطیر الاولین۔ اساطیر قرآن میں ہے اساطیر الاولین۔ حدیث کی جمع ہے احادیث۔ افاعیل، احادیث، اساطیر۔ ابریق، ابریق کہتے ہیں اس برتن کو جس میں ٹوٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، جس سے چائے یا کوئی دوسرا مشروب ڈالا جاتا ہے، اور اس کی جمع ہے اباریق۔ افاعیل، 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 اساطیر، احادیث، اباریق۔ اس پر دو اور مثالیں دیکھ لیجئے۔ اقوال کی جمع آئے گی اقاویل، اور انعام کی جمع اناعیم۔ اب ذرا غور سے توجہ سے بات کو سننے کی کوشش کیجئے۔ ایک اور وزن ہے افاعیل۔ دیکھیے پچھلا جو وزن تھا افاعیل تھا، یہ صرف افاعیل، افاعیل۔ اصبع انگلی کو کہتے ہیں اصابع، اصابع، اور سوار، سوارو جو ہے کنگن کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے اصاور۔ اور اسی طرح اکبر کی جمع ہے اکابر، اکابر۔ اصاغر، اصغر کی جمع اصاغر۔ بعض لوگ اکابرین کہتے ہیں۔ اکابرین یاد رکھیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ جو لوگ اکابرین لکھتے ہیں اور بولتے ہیں وہ غلط بولتے ہیں اور غلط لکھتے ہیں۔ اکبر کی جمع اکابر ہے، اکابرین کوئی لفظ نہیں ہے۔ یہ غلط ہے، غلط العام ہے، اہل علم ایسا نہیں کرتے۔ ارذل کی جمع ہے اراذل، اور
انمیلہ، انمیلہ انگلیوں کی پوروں کو بالائی حصے کو کہتے ہیں، اوپر کا جو حصہ ہے اس کی جمع ہے انامل۔ ذرا اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اصابع، اصاور، اکابر، اصاغر، اراذل، انامل، افائل، افائل، افائل۔ ایک اور وزن ہے، اور یہ وزن ہے فعالیل، یہ بھی غیر منصرف ہے، اس پر بھی تنوین نہیں آتی۔ جیسے سلسلہ، اردو والا سلسلہ اور ہے، عربی میں سلسلہ زنجیر کو کہتے ہیں۔ سلسلتن کی جمع ہے سلاسل، سلاسل۔ سنبلتن، سنبلتن کی جمع ہے سنابل، اور دفدع مینڈک کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے دفادع۔ فعالل، فعالل۔ اب اس کی تھوڑی سی مشق کرتے ہیں۔ فعالل، فعالل، فعالل۔ جیسے معیشت کی جمع ہے معائش، اور عنصر کی جمع ہے عناصر، درہم کی جمع ہے دراہم۔ نمرقہ تکیہ یا گدے کو کہتے ہیں نمارق، قرآن میں ہے نمارق مصفوفہ۔ زلزلہ بونچال، زلزلہ، زلزلہ کی جمع ہے زلازل، زلازل۔ حنجرہ، حنجرہ کی جمع ہے حناجر، یہ لفظ حناجر قرآن مجید میں آیا ہے نرقرہ، حناجرہ۔ حنجرہ کی جمع ہے حناجر، حناجر۔ تو دیکھیے معائش، معائش، عناصر، دراہم، نمارق، زلازل، حناجر۔ پھر پڑھتا ہوں۔ معائش، نمارق، عناصر، زلازل، دراہم، حناجر۔ معیشتیں، معائش، عناصر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ درہم کی جمع دراہم، قرآن میں لفظ ہے دراہم معدودہ۔ اور نمرقہ کی جمع ہے نمارق، تکیے گدے۔ اور زلزلہ کی جمع ہے زلازل، زلازل۔ حنجرہ نرقرے کو کہتے ہیں حناجر۔ اچھا، ایک اور وزن ہے مفاعل، مفاعل، مفاعل۔ عموماً یہ میم سے شروع ہونے والے لفظ ہوتے ہیں اور ان کی جمع میں ایک الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے مصنع، مصنع کہتے ہیں فیکٹری کو، صنعت کی جگہ کو مصنع کہتے ہیں، کارخانہ، فیکٹری، اور اس کی جمع آتی ہے مصانع، مصانع۔ اسی طرح مندرجہ ذیل الفاظ پر غور فرمائیے۔ منزل کی جمع ہے منازل، مسجد کی جمع ہے مساجد، مرفق کوہنی کو کہتے ہیں مرافق، مکتب کی جمع ہے مکاتب، مجلس کی جمع ہے مجالس، مدرستن کی جمع ہے مدارس، مقعد مقاعد، منسک قربانی کی جگہ ہے مناسک، مدجع خوابگاہ کو کہتے ہیں مداجع، مکنسہ جھاڑو کو کہتے ہیں مکانس، مشرق کی جمع مشارق، اور مغرب کی جمع مغارب۔ ذرا اس کی مشق کرتے ہیں کہ مفاعل، 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 مفاعل۔ منازل، مساجد، مرافق، مکاتب، مجالس، مدارس، مقاعد، مناسک، مضاجع، مکانس، مشارق، مغارب۔ مفاعل، مفاعل، مفاعل۔ تو مشق بہت ضروری ہے، اور یہ چیز مشق کے بغیر نہیں آئے گی۔ ایک اور وزن ہے فعالیل، فعالیل۔ جیسے عصفور، عصفور تو چڑیا کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع عصافیر۔ قرطاس، قرطاس اور قلم آپ جانتے ہیں، اس کی جمع قراطیس۔ خنزیر سور کو کہتے ہیں، اس کی جمع خنازیر۔ تقریب کی جمع ہے تقاریب، شیطان کی جمع شیاطین۔ سربال، اصل میں شلوار ہے سربال، سرابیل۔ جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں جلابیب۔ تمثال مجسمے کو کہتے ہیں تماثیل، تمثال کی جمع ہے تماثیل۔ صندوق جانتے ہیں ہم، صندوق، اس کی جمع ہے صنادیق۔
فنجان پیالے کو کہتے ہیں فناجیل، قندیل کی جمع ہے قنادیل، بستان باغ کو کہتے ہیں بساتین، سلطان بادشاہ کو کہتے ہیں، دلیل کو کہتے ہیں سلاطین، قنطار ڈھیر کو کہتے ہیں قناطیر، انبوبہ پائپ کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے انابیب، تقاریب شیاطین سرابیل جلابیب تماثیل صنادیق فناجیل قنادیل بساتین سلاطین قناطیر انابیب۔ تو یہ وزن تقاریب، شیاطین، یہ ساری چیزیں اردو میں بھی استعمال ہوتی ہیں اور آپ اس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ چلیے اب ایک اور وزن ہے، یہ بھی اسماء ظرف ہی کا وزن ہے، میم سے یہ شروع ہوتے ہیں اور اس کی جمع میں ایک الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسے مصباح، مصباح الحق کو تو آپ جانتے ہیں، مصباح چراغ کو کہتے ہیں، یہ حق کا چراغ ہے اور اس کی جمع ہے مصابیح، مصباح مصابیح۔ چلیے اس پر ہم کچھ الفاظ کا جائزہ لیتے ہیں۔ مفتاح کنجی، مفاتیح، محراب محاریب، مقدار مقادیر، موعود مواعید، مکتوب مکاتیب، موزون موازین، میقات مواقیت، مشہور مشاہیر، مفاعیل مفاعیل مفاعیل، مفاتیح مقادیر، مکاتیب مواقیت، محاریب مواعید، موازین مشاہیر۔